الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، باسط الأرض ورافع السماوات، منزل الآيات، عظيم البركات، كثير الرحمات، وحده في ذاته وصفاته، وحده في أسمائه وأفعاله، وحده في قدرته وكماله وجبروته وجلاله، وحده أحدا، وحده فردا، وحده صمدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وحده في ذاته لا شريك له في الكون والخلق، وحده لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب، وحده أحدا فردا صمدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحده لا شريك له في ذاته ولا شريك له في صماته ولا شريك له في صفاته ولا شريك له في أسمائه وأفعاله، وحده بقدرته، وحده بعزته وبجبروته وجلاله، لا شريك له فرد من الأفراد ولا شريك له خلق من المخلوقات، وحده كاملا، وحده وليا، وحده حليما، وحده عظيما وأعظما وكريما، وحده وليا ولطيفا لا شريك له ولا فريق له ولا مقابل له ولا مقاصم له ولا مداين له ولا مناظر له، وحده لطيفا بلطفه، وحده كريما بكرمه، وحده عظيما بعظمته، ووليا بألوهيته، وكريما بكرمه، وعزيزا بعزته، وحليما بحلمه، وقديرا بقدرته، ورفيا برفعته ورفيا برفعته، وشافيا بقوته وكاملا بقدرته، وعليا بولايته، وإلها بألوهيته، وعظيما بعظمته، وجليلا بجلاله وجلالته ورفعته، ولطيفا بلطفه، وعظيما وأعلى، ووليا وأولى، سبحانه أعلى مكانه، أعز شأنه، سميع قريب مجيب، وعليم وحليم ورفيع وأرفع، كريم بلا نصير، وإله وولي بلا ظهير، بلا مثيل بلا ظهير، لا شريك له نبي ولا ولي ولا حي ولا ميت ولا ملك مقرب ولا جن ولا إنس ولا صغير ولا كبير ولا حي ولا ميت، هو الحي الأعلى، هو الرفيع الأرفع، هو القوي الأقوى، هو الغني الأغنى، هو السميع العليم البصير بعزته ورفعته، الذي هو منزل القرآن ومنزل الفرقان ومنزل الآيات البينات، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الخلق محمد المصطفى وهاد المجتبى ورسول المرتضى ونبي المصطفى. اللهم صل
وصل على محمد عدد قطر الأمطار وصل على محمد عدد رمل الأحجار وصل على محمد عدد ذرات البحار وصل على محمد عدد أوراق الأشجار وصل على محمد عدد الليالي والنهار وصل على محمد بستر الستار وصل على محمد بعدد مغفرتك يا غافر ويا غفور ويا غفار وصل على محمد عدد شعاع الشمس وصل على محمد عدد النجوم في السماء وصل على محمد عدد نجوم السماء وصل على محمد عدد قطر الماء وصل على محمد عدد قطر الأمطار وصل على محمد عدد من خلقت وعدد من خلق وصل على محمد عدد من ذهب وعدد من قام وعدد من صلى وصام وقرأ وقام وذهب ونفس وتنفس وصل على محمد عدد من أكل وعدد من شرب وعدد من رجع وعدد من عاد وصل على محمد عدد الأنبياء وصل على محمد عدد حروف القرآن وصل على محمد عدد كل شيء وصل على محمد عدد من أحيا وعدد من أمات وصل على محمد عدد من بكى وعدد من ضحى وعدد من سعد وشقى وعدد من أوجد وأبلى وعدد من أسعد وأشقى وعدد من أضحى وأبكى وعدد من أمات وأحيا وعدد من صلى وعدد من قام وعدد من ركع وعدد من سجد وصل على محمد عدد من قرأ وصل على محمد عدد من قرأ وعدد من تلا وعدد من فهم وعدد من فهم وعدد من علم وعدد من فهم وعدد من تعلم وعدد من سجد وعدد من ركع وعدد من جزى وعدد من فعل وعدد من عمل به وعدد من علم له وعدد من قرأ وقام وعدد من قرأ في شهر رمضان. اللهم صل على محمد عدد من قرأ الفاتحة وصل على محمد عدد من قرأ آيات القرآن وصل على محمد عدد من قرأ آيات الفرقان وصل على محمد عدد من فسر بالدليل والبرهان وصل على محمد عدد من فهم بحنانية الحنان ومن المنان وكريم الحنان وصل على محمد عدد من فسر بالدلائل العقلية والنقلية والبرهان وصل على محمد عدد من بين القرآن وصل على محمد عدد من بين سنة نبينا آخر الزمان وصل على محمد عدد من عمل على سنة ملة حجة على اتباع نبينا سيد ولد عدنان. اللهم صل على محمد يا كريم يا منان وصل على محمد عدد من اتبع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. اللهم صل على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن قصي بن كلاب قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نزر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن مضر بن نضار بن
معد بن الیاس بن عدنان وصل علی محمد جد محمد ابراہیم خلیل اللہ وصل علی محمد یا کریم الخلق یا عظیم المن ویا باسط الیدین بالرحمہ انت مجیب السائلین وصل علی محمد انت اکرم الاکرمین وصل علی سید الخلق انت اجود الاجودین واکرم الاکرمین واحسن الخالقین واجود الاعظمین واکرم الاکرمین ومجیب السائلین وسمیع القائلین وارحم الراحمین وخیر الغافرین وخیر الفاتحین وخیر العاملین وصل علی محمد یا کریم الصف وصل علی محمد یا عظیم المن ویا باسط الیدین بالرحمت کریم اکرم من کل الاکرمین اجود من الاجودین یا اجود یا جواد یا رحیم وصل علی محمد یا الہ الحق المبین یا احسن الخالقین یا اکرم الاکرم یا کریم الصف یا منزل الانبیاء ویا مرسل الانبیاء اللہم صل علی محمد انکا انت سمیع الدعاء انکا انت قریب الاجابت انکا انت مجیب الدعوات اللہم صل علی محمد ولک الحمد یا الطف ولک الحمد یا ارأف ولک الحمد یا ارحم ولک الحمد یا اعظم ولک الحمد یا ملک ملیک مقتدر ولک الحمد یا لطیف ولک الحمد یا حکیم ولک الحمد یا سمیع یا بصیر یا مجیب ولک الحمد لک الحمد بالقرآن ولک الحمد بنعمت الفرقان ولک الحمد بنعمت سنت سید ولد عدنان ولک الحمد بنعمت الفرقان ولک الحمد بنعمت الاسلام ولک الحمد بنعمت الایمان ولک الحمد الذي انت جعلتنا ولک الحمد على ما جعلتنا من امت نبینا آخر الزمان اللہم لک الحمد ولک الشکر على هذه النعمة العظيمة وآلاء الجسيمة اللهم لك الحمد بالصحة والعافية في الأبدان ولك الحمد بنعمة اللسان ولك الحمد بنعمة القلب والجنان ولك الحمد بنعمة الفرقان ولك الحمد على ما جعلتنا من أمة نبينا سيد الخلق وإمام الخلق وصل على محمد وآل محمد وأصحاب محمد وآل محمد وأصحاب محمد الذين هم قانتون رضي الله الذين هم صادقون رضي الله الذين هم تائبون رضي الله عابدون رضي الله حامدون رضي الله سائحون رضي الله راكعون رضي الله ساجدون رضي الله حافظون رضي الله مسلمون رضي الله متقون رضي الله مخلصون رضي الله قانتون رضي الله صابرون رضي الله صادقون رضي الله راكعون رضي الله ساجدون رضي الله آمرون رضي الله حافظون رضي الله عابدون قانتون متقون مخلصون مؤمنون موحدون قانتون راكعون عابدون سائحون ساجدون حافظون تائبون ذاكرون قانتون تائبون عابدون قارئون حافظون آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وسلمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى والحمد لله رب العالمين عزت مآب واجب الاحترام باعزت باشعور ذی فہم زیرک دانا عقل مند بزرگوں بھائیوں علماء کرام اور دوستوں، آپ سب کا آنا اللہ کریم اپنی رضا کی خاطر قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 29 مارچ 2021 اور 15 شعبان المعظم ہے 1442 ہجری۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے۔ ما هي اعظم نعمت فی الدنیا والانسان یستفید من، سب سے بڑی دنیا میں نعمت کون سی ہے جس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو؟ والانسان کل یوم یستخدم کثیر النعم لیلا ونہارا، صبح و شام انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے۔ ما ہی اعظم نعمہ فی الدنیا، کون سی بڑی نعمت ہے دنیا میں کہ جس کے کرنے سے انسان دنیا میں بھی مبارک ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی مبارک ہوتا ہے۔ مبارک را کے اوپر زبر ہو، مفعول کے معنی میں اس کا مطلب یہ ہے جس میں برکت رکھی جاتی ہے۔ مبارک را کے نیچے زیر ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے فاعل کہ برکت دینے والا، برکت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مبارک صرف اللہ کی ذات، مبارک انسان ہوتا ہے، مبارک اس کا عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات کیا کی تھی؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اللہ کریم نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ انسان اللہ کریم کے ہاں مبارک انسان بنے؟ کون سے ایسے قوانین ہیں؟ بس آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا،
جو ٹائم آپ نے بیٹھنا ہے آپ نے سونا نہیں، جاگ کے بیٹھنا ہے۔ اگر سو جائے تو آدمی کو کوئی پتہ نہیں چلتا، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے جو ٹائم آپ نے بیٹھنا ہے جاگ کے بیٹھنا ہے۔ ہمارے پاس یہ اللہ کریم کی کتاب ہے، قرآن سے بڑھ کے کوئی بڑی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن مقدس کو سننے والے انسان جو ہیں، ترمذی شریف کی حدیث دیکھ، اللہ کریم ملائکہ کو فرماتے ہیں میرا ذکر کرنا چھوڑ دو، میرے وہ بندے جو میں خدا کی کلام کا واعظ سن رہے ہیں، فرمایا میرا ذکر چھوڑ دو، ان کے لیے میرے ہاں بخشش کی دعائیں کرنی شروع کر دو۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ قرآن سننے والے بندوں کو، سمجھنے والے بندوں کو اپنے گھیرے میں لیتے ہیں۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت پورے ان لوگوں کو اپنے سائے میں ڈھانپ لیتی ہے۔ اب انسان کیف یسیر المبارک فی الدنیا، کیسے انسان دنیا میں مبارک ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کہ بس یہ ایک اہم بات سمجھنی ہے، لمبے چوڑے مسئلے ہمیں نہیں آتے، کہانیاں ہمیں نہیں آتی۔ اب مبارک انسان کیسے ہوتا ہے دنیا میں، اور اس کا اصول کیا ہے؟ اور آپ دیکھو قرآن پاک کو، شاید آپ نے کبھی غور کیا ہے یا نہیں کیا، اول سے لے کے آخر تک قرآن مقدس میں 32 مقامات ہیں۔ کتنے مقامات ہیں؟ 32 مرة فی القرآن ذکر اسم البرکہ و مشتقاتها۔ قرآن پاک میں 32 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ کریم نے برکت کو ذکر کیا، مبارک اور برکہ، بارکنا، ایسے مشتقات ملا کے برکت کا لفظ جو ہے قرآن مقدس میں 32 مقامات کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت کن لوگوں کے لیے رکھی ہے؟ جو لوگ مبارک ہیں، اللہ کریم کو برکت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، تو اسی لیے بنائی ہیں بھائی ان چیزوں کو حاصل کرو۔ اور حاصل کرنے کا قاعدے قوانین بھی اللہ کریم نے خود ذکر کیے کہ بھائی یہ طریقہ ہے، انسان مبارک ہوتا ہے، اس کا عمل مبارک ہوتا ہے، اس کی عبادت مبارک ہوتی ہے، اس کا چلنا مبارک ہوتا ہے، اس کی اولاد مبارک ہوتی ہے، اس کا فعل مبارک ہوتا ہے، اس کا گھرانہ مبارک ہوتا ہے، اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے برکت دی ابراہیم کو، اسحاق کو اور یعقوب کو۔ وہ کیا برکتیں تھیں؟ وہ کس لیے قرآن نے ذکر کی ہیں؟ تاکہ تو ان برکات کو حاصل کر۔ قرآن مقدس میں 32 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ کریم نے برکت کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے اکثر جو اللہ کریم نے قوانین ذکر کیے، بھائی یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے تم اللہ کے ہاں مبارک ہو سکتے ہو۔ کیسے؟ جس وقت تم مبارک چیزوں کے پیچھے لگو گے تو فرمایا پھر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں مبارک بنو گے۔ اب دو چار چند چیزیں مبارک برکت والی سنا دیں، پھر آگے جو اصل اصول ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، قرآن ہے نا، سورۃ انعام، سورۃ انبیاء، 4 مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، کتاب کے بعد غنہ کوئی نہیں، لیکن یہاں پہ تنوین ہے، کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔
دوسرا مقام قرآن میں آتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا۔ تیسرا مقام 17ویں سپارے میں آتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَک۔ اب آپ کو پتا ہے قرآن کے ذاتی نام ہیں 5، کتنے نام ہیں؟ القرآن، الفرقان، الذکر، التنزیل، الکتاب۔ یہ قرآن 5 جو ہیں یہ قرآن کے ذاتی نام۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہی ذکر ہے، یہی قرآن ہے، یہی کتاب ہے۔ هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَک، 3 مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں هَذَا کتاب انزلناہ مبارک۔ لوگو کتاب با کے اوپر تنوین، التنوین للتعظیم، یہاں پہ تنوین تعظیم کی ہے۔ معنی کیا قرآن دیتا ہے؟ او لوگو یہی کتاب ہے مبارک، یہی کتاب ہے برکت والی، یہی ذکر ہے برکت والا۔ هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ کتاب بھی یہی مبارک ہے، ذکر بھی یہی مبارک ہے۔ اللہ تو نے جس رات میں نازل کیا، اللہ فرماتے ہیں کچھ زمانہ مبارک ہوتا ہے، کچھ مکان مبارک ہوتا ہے، کچھ مکان مبارک ہوتا ہے، کچھ زمانہ مبارک ہوتا ہے۔ فرمایا پہلے تو یہی کتاب مبارک ہے، یہی ذکر مبارک ہے۔ فرمایا جس مہینے میں میں نے اس قرآن کو بھیجا وہ مہینہ بھی مبارک ہے۔ ابھی آنے والا ہے نا وہ مہینہ۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ هَذَا شَهْرٌ مُبَارَک، او لوگو تمہارے ہاں مبارک مہینہ آنے والا ہے، کتاب بھی مبارک، ذکر بھی مبارک، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی مبارک۔ اب جس رات میں آیا ہے قرآن، اللہ کریم نے 25واں سپارہ سورۃ دخان کی پہلی آیات دیکھو، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس مہینے میں قرآن آیا ہے وہ مہینہ بھی مبارک ہے، جس رات میں قرآن آیا ہے وہ رات بھی دلیل کیا ہے؟ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، لیلۃ مبارکۃ، لیلۃ کے اوپر تنوین تعظیم کی، مبارکۃ کے اوپر تنوین تعظیم کی۔ قرآن کو دیکھ ذرا، 2 مقام پہ یہاں پہ تنوین تعظیم کو جمع کیا ہے۔ قرآن معنی کیا سمجھاتا ہے؟ او لوگو اس رات مبارک پہلے کوئی نہیں تھی۔ یہ رات پہلے مبارک، یہ رات پہلے مبارک کوئی نہیں تھی۔ اللہ یہ کیوں مبارک بنی ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں انزلناہ، انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ میرا پیغمبر جس رات میں قرآن آیا وہ رات بھی مبارک، جس مہینے میں قرآن آیا ہے وہ مہینہ بھی مبارک ہے۔ اللہ قرآن بھی مبارک، تیرا ذکر بھی مبارک، یہ مہینہ بھی مبارک، جس مہینے میں قرآن آیا، اور جس رات میں قرآن آیا وہ رات بھی مبارک ہے۔
اللہ جس علاقے میں قرآن آیا کیا وہ علاقہ بھی مبارک ہے؟ قرآن خود ذکر کرتا ہے بے بکۃ مبارکن، بے بکۃ مبارکن وہدی للعالمین۔ او لوگو جس علاقے میں قرآن آیا ہے وہ مکہ والی بستی بھی مبارک ہے۔ اللہ تو نے پیغمبر کو ذکر دیا مبارک، کتاب دی مبارک، رات دی مبارک، مہینہ دیا مبارک، علاقہ دیا مبارک، جو محمد کو تو نے قبلہ دیا وہ قبلہ بھی مبارک ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، فرمایا لوگو میرے پیغمبر کی کتاب بھی مبارک، ذکر بھی مبارک، مہینہ بھی مبارک، رات بھی مبارک، وہ بستی بھی مبارک، وہ بیت اللہ بھی مبارک ہے۔ جہاں پہ میرے محمد کریم کو میں نے سفر کروایا وہ علاقہ بھی مبارک ہے۔ وہ کون سا علاقہ ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، فرمایا جس علاقے کی طرف میں محمد کو لے کے گیا ہوں وہ علاقہ بھی مبارک ہے۔ قرآن بھی مبارک، ذکر بھی مبارک، مہینہ بھی مبارک، رات بھی مبارک، بستی بھی مبارک، بیت اللہ بھی مبارک، وہ اقصی والا علاقہ بھی مبارک۔ جس محمد پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ سارے مبارکین لوگوں کا امام ہے۔ وہ سارے امام، سارے لوگوں کا، جتنے بھی مبارک لوگ ہیں، سید المبارکین، جتنے بھی مبارک لوگ ہیں ان سب کا امام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز برکت والی۔ اچھا اللہ یہ سب کچھ بابرکت، یہ کون ساری برکتیں دینے والا ہے؟ قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ یہ چیزیں مبارک ہیں جن میں تو نے برکت رکھی، اب برکت دینے والا کون ہے؟ قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ اب قرآن سے پوچھو اللہ مبارک چیزوں کا پتہ ہے، مبارک کون ہے؟ قرآن خود ذکر کرتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ دوسرا مقام سورۃ مومنون دیکھ، فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تیسرا مقام 18واں سے پارہ سورۃ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ چوتھا مقام ہے اسی سورت میں، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ پانچواں مقام تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات۔ چھٹا مقام سورت ملک 29واں سے پارہ، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اللہ کیا کسی اور کے ہاتھ میں برکت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے اسی کے ہاتھ میں برکت ہے۔ ساتواں مقام سورۃ رحمان کی آخری آیتیں دیکھ، تبارک اسم ربک، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تیرے رب کا نام بابرکت ہے، وہ اکیلا مبارک ہے، ساری دنیا جو بھی اس کے قریبی ہیں وہ مبارک ہیں۔ اب قرآن سے پوچھو یا اللہ اب بابرکت ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ مبارک بننے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ کے ہاں مبارک ہو،
پہلی چیز فرمایا اس مبارک کلام کے پیچھے چلتا رہے، اس مبارک کلام کے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوا۔ علماء جانتے ہیں مبارکن کے اوپر فوری بعد قرآن نے فا کو ذکر کیا ہے، اس کے بعد اتبعوا سیگا جمع امر خطاب کا ہے، امر کا سیگا ہے، امر اوپر سے نیچے آتا ہے تو معنی وجوب کا ہوتا ہے، ہونا چاہیے تھا اتبعوا ہو۔ اللہ تو نے فا کیوں یہاں پہ داخل کی ہے؟ کیوں قرآن نے کہا کتاب انزلناہ مبارک فتبعوا؟ فتبعوا فاق معنی کیا دیتی ہے؟ فرمایا لوگو اگر تم مبارک بننا چاہتے ہو یہی مبارک ہے، فتبعوا تاکیب کے لیے تمہیں جس وقت قرآن ملا ہے فوری اسی کی اتباع کرو، فوری کیا کرو؟ یہ فا کون سی ہے یہاں پہ؟ فتبعوا، فا تاکیب کے لیے مبارک ہے، فتبعوا ہو فوری اسی کی پیروی کرو۔ جیسے آدمی کہتے ہیں نا جاء زید فعمر، زید آیا اور عمر آیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ دروازے میں زید پہلے داخل ہوا ساتھ ہی عمر داخل ہوگی، زید فعمر، یہ ہوتی ہے فا تاکیب کے لیے۔ زید داخل ہوا ساتھ ہی عمر فوری جو ہے اس کے پیچھے داخل ہو۔ قرآن نے کہا کتاب انزلناہ مبارک فتبعوا، یہی مبارک ہے فوری اس کی پیروی کرو۔ اتبعوا ہو آگے ضمیر کو ذکر کیا، قرآن نے معنی تخصیص کا پیدا کر دیا کہ لوگو یہی مبارک ہے، اس کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا نام مبارک لکھا جائے گا۔ اب دوسرا قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا۔ اب مبارک انسان کیسے بنتا ہے؟ قرآن سے پہلا قانون کیا ہے کہ قرآن کی پیروی کر، کیا کر؟ دوسرا قانون وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ قرآن کی آیت ہے۔ دوسرا قانون کیا ہے کہ اللہ کریم کے ہاں تو مبارک ہو، تیرا ایمان ہو قرآن کے مطابق۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، قرآ جمع ہے قریہ کی، قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، مدینہ کہتے ہیں شہر کو۔ قرآن میں تم دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی شہر کو تباہ نہیں کیا، کسی شہر کو تباہ۔ کیا تمہیں قرآن میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے فلاں شہر والے لوگوں کو تباہ کر دیا؟ نہیں، قریہ والے جو لوگ ہیں قرآن نے کہا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيَّةٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَاهُمْ مِنْ قَرِيَّةٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ۔ ایک تمہیں قرآن پاک میں نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میں نے فلاں شہر والے لوگوں کو تباہ کر دی۔ کیوں؟ قریہ اور قرآن نے کیا کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، قرآ جمع قریہ کی، اور القریٰ مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا اگر بستی والے لوگ، گاؤں والے لوگ، بستیوں والے لوگ وہ ایمان لے آئیں وہ اللہ کے ہاں مبارک ہوتے، اللہ سے ڈر جائیں وہ مبارک، اللہ کی کتاب کی پیروی کریں وہ مبارک۔ شہر کو کیوں نہیں قرآن نے تباہ کیا؟ پتہ کیا ہے؟ تمہارے ہاں شہر وہ ہوتا ہے جو تعداد کے لحاظ سے ہو، اس کی تعداد زیادہ ہو اور اس میں تھانہ ہو، سٹی ہو، سکول ہو، کالجز ہوں، سڑکیں پکی ہوں، مکان کچا نہ ہو، بلڈنگ، وہ سارے شہر کی علامت۔ لیکن قرآن اور شریعت کے اعتبار سے اللہ نے اس کو شہر نہیں کہا۔ شہر پتہ قرآن نے کس کو کہا ہے؟ جس میں دونوں احتمال پائے جائیں، جہاں خیر زیادہ ہو شر ہو لیکن کم ہو، جہاں پہ خیر زیادہ ہو اور شر ہو اور شر کم ہو، جہاں پہ خیر اور شر دونوں چیزیں ہوں اللہ تعالیٰ اس علاقے کو تباہ نہیں کرتے۔
اس کے اوپر اطلاق شہر کا ہوتا ہے۔ اور تم پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو تباہ کیا ہے، بستی کو تباہ کیا ہے۔ بستی پتہ کون ہوتی ہے؟ جو ایک رائے اور ایک مذہب کے اوپر متفق ہو جائے، قرآن پاک نے اس کو بستی شمار کیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں پہ کچی آبادی ہو، سڑکیں کچی ہوں تو وہ گاؤں ہوتا ہے، قرآن پاک نے اس چیز کو تعبیر نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا بستیوں کا خطاب کر کے دیا کہ لوگوں اگر ایک رائے پہ جمع ہونا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی رائے پہ جمع ہو جاؤ۔ اس رائے پہ اگر تم جمع ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک بنائے گا۔ تو جو بندہ مبارک ہوتا ہے اللہ قانون بدل دیتا ہے، مبارک انسان کے اوپر اللہ زوال نہیں آنے دیتا۔ تو قرآن کا قانون ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں والے لوگ ایمان لے آئے نا، وَاتَّقَوْا، ڈریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، فرمایا میں آسمان سے ساری برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دوں۔ پہلا قانون، قرآن پہ عمل کر، انسان مبارک۔ دوسرا قانون، اس کے ایمان میں خلل نہ آئے، لچک نہ آئے، مضبوط یقین اللہ کی ذات پہ ہو تو فرمایا انسان مبارک۔ تیسری چیز بڑی اہم سمجھنے والی ہے، اس کا جو بھی عمل ہو وہ پیغمبر کی سنت کے خلاف نہ ہو۔ اس کا جو بھی عمل ہو وہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو، پیغمبر کے طریقے کے خلاف نہ ہو۔ اور چوتھی چیز، تمہارے گھروں میں برکت کا سبب کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ البرکۃ فی آبائکم، اور لوگو تمہارے گھروں میں برکتیں تمہارے والدین کی وجہ سے آ کے ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں معمولی نہ سمجھنا، بس یہ تیسری چیز پہلے سمجھ، قرآن کی اتباع، ایمان کامل اور یقین۔ تیسری چیز، پیغمبر کی سنت کے خلاف نہ کرنا۔ اگر پیغمبر کی سنت کے خلاف ہوا تو انسان نہ خود مبارک ہوتا ہے نہ اس کا عمل مبارک ہوتا ہے۔ اگر تیرا عمل سنت کے مطابق ہے تو وہ عمل مبارک ہے۔ برکت کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ پلیٹ میں چاول ہیں تھوڑے سے، اب برکت کا معنی ذرا سمجھ لیں، چاول ہیں تھوڑے سے، آدمی ہیں 5، تو وہاں پہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کیا مطلب؟ یا اللہ آدمی زیادہ، کھانا تھوڑا، اس تھوڑے کھانے کو زیادہ کر دے۔ اولاد کم ہے، اس کو زیادہ کر دے، یعنی قلت کو کثرت میں بدلنے کا نام برکت ہے۔ قلت کو کثرت میں بدلنے کا نام کیا ہے؟ یہ برکت ہے۔ اب اگر تیرا عمل سنت کے مطابق ہے، عمل تیرا تھوڑا سا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک بنا کے 10 گنا تک اور زیادہ کر دے۔ تیرا عمل تب مبارک ہوگا۔ ابھی جیسے یہ آج کی رات ہے، ناراض نہ ہونا، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں آج؟ اب مجھے یہ بتاؤ، دین عربی میں ہے یا کسی اور زبان میں؟ شب فارسی میں کہا جاتا ہے رات کو، پھر آگے کہتے ہیں شب رات، اور رات اردو میں رات کو کہا جاتا ہے، اور شب فارسی میں رات کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے رات۔ رات یہ کیا معنی ہوا؟ عربی میں اس کو کہا جاتا ہے نصف شعبان، یعنی شعبان کا نصف۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے، کیا آج کی جو رات ہے نصف شعبان یعنی شب رات یا شب بارات، کیا اس کا کوئی ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے یا ہمیں پیغمبر کی حدیث سے کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اب ایسے تو آدمی مبارک نہیں بنتا نا جب تک کہ پیغمبر کی سنت پہ عمل نہ کرے تو وہ مبارک بنتا نہیں۔ اب کیا قرآن میں کوئی ایک ایسی دلیل ہے جو دلالت کرے شب برات پہ؟ اب لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، 25واں سپارہ سورۃ دخان، یہ سورۃ جاثیہ سے پہلے ہے، سورۃ زخرف کے بعد ہے۔
اب اس کی آیت کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اللہ تعالیٰ نے یہ برکت والی رات ہے، اس رات میں کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اب تم دیکھو قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں نازل ہوا۔ یہ آیتیں تلاوت کر کے اور اس میں معنی شبرات کا نکالنا، یہ کتاب اللہ پہ زیادتی ہے، تحریف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا یہ مبارک رات کون سی ہے جس میں کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس کی بڑی نشانی کیا ہے؟ انا انزلناہ، اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو اتارا۔ اب قرآن کب اتارا گیا ہے؟ رمضان المبارک میں، اور اسی رات کو قرآن نے دوبارہ تعبیر کیا سورۃ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہی لیلۃ القدر ہے، وہی لیلۃ المبارکہ ہے۔ اب قرآن میں تو نصف شعبان کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر کسی رات کی فضیلت ہوتی، اس سے پہلے مہینہ رجب کا گزرا ہے، 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں نا، ان میں سے رجب ہے، اور کون سے ہیں؟ شعبان کوئی نہیں بھائی۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، فرمایا 4 مہینے حرمت والے، ایک رجب، دوسرا 3 متوالیات، ذی القعدہ، ذی الحجہ و محرم، یہ رجب پہلے مہینہ گزرا ہے، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب ڈبل ہے، عبادت کا بھی اور زمانہ حرمت والا ہے، حرمت کا بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی رات کو بابرکت بناتا تو ان 4 مہینوں میں سے کسی رات کو بناتا، لیکن کوئی بنایا نہیں۔ اب شعبان کی مجھے بتاؤ کیا فضیلت ہے؟ کوئی ایک صحیح حدیث شب رات کے بارے میں تمہیں ملتی؟ ایک 5 یا 2 یا 3 کی بات نہیں میں کر رہا، کوئی ایک صحیح حدیث بھی نصف شعبان کے بارے میں موجود؟ ایک جو روایت بہقی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، بہقی میں ہے، حضرت علی سے روایت کی جاتی ہے، قوموا فی لیلتھا وصوموا یومہا، کہ اس کی رات کو عبادت کرو، قیام کرو، اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ اس میں راوی ہے ابن ابی سبرہ، ابی سبرہ جس کے بارے میں وقال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں واضع الحدیث وضاع الحدیث، فرمایا یہ موضوع حدیثیں وضع کرتا ہے، موضوع کا مطلب ہے یہ حدیثیں بناتا ہے، من گھڑت ہے، وضع کی گئی ہے۔ یہ جو ابن ابی سبرہ ہے یہ روایتیں بنا کے الیاذ باللہ نبی علیہ السلام کے ذمہ لگا دیتا ہے، اور امام بوصیری نے اس کو فرمایا کان ضعیف، اس کو ضعیف کہا ہے، اور امام البانی نے فرمایا ضعفہ، یہ بندہ ضعیف ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں سب نے اس کو ضعیف کہا، امام احمد نے اس کو موضوع کہا ہے، یعنی جتنی بھی روایات ہیں۔ اب امام ابن باز کا فتویٰ جو ہے، اور شیخ احمد رشید کا فتویٰ، اور دوسرے بڑے بڑے مفتیان عظیم کا فتویٰ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حاذہ قیام لیلتھا وصیام یومہا حاذہ بدعۃ منکرۃ بعد عصر الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ امام ابن باز اور دوسرے فرماتے ہیں صحابہ کے زمانے کے بعد اس رات کو روزہ رکھنا، فضیلت دینا، خاص عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، یہ صحابہ کے زمانے کے بعد بہت بڑی بدعت منکرہ ہے، یہ بدعت منکرہ ہے۔ اس لیے میں تمہارے لیے فتاویٰ جو ہے وہ میں ساتھ تصویر کھینچ کے تمہارے لیے لے کے آیا ہوں، تاکہ کسی آدمی کو جو ہے وہ شک شبے کی گنجائش نہ رہے۔ اگر کہو تو میں تمہیں سنا دوں۔ وقال العلامة ابن باز رحمه الله بعد أن ساق الأدلة على بدعية ذلك ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم يتضح لطالب
ان الاحتفال بلیلۃ النصف من شعبان بالصلاة او غیرہا، امام ابن باز فرماتے ہیں کہ اس رات کو خاص کر لینا اور اس میں خاص رات کو عبادت کرنا، وتخصیص یومہا بالصیام، اس کے دن میں روزہ رکھنا مخصوص کر کے، بدعۃ منکرۃ عند اکثر اہل العلم، فرمایا اکثر اہل علم کے نزدیک یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ الْمُطَهَّرِ، اس لیے کہ پاک محمد کی شریعت میں اس کا کوئی اصل کوئی نہیں۔ اب کیا، اب کوئی آدمی عبادت کرے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن عبادت میرا بھائی اس وقت ہونی چاہیے جو طریقہ پیغمبر نے بتایا ہے۔ عبادت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، روزہ رکھنے کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اس لیے جو ہے اب دیکھو یا حافظ العراقی وہ کہتے ہیں حدیث الصلاۃ لیلۃ النصف موضوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذب علیہ، کہ یہ جو شعبان والی رات والی حدیث ہے یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حافظ العراقی فرماتے ہیں، امام نووی انہوں نے اپنی کتاب الصلاۃ المعروفۃ بصلاۃ الرغائب وصلاۃ لیلۃ النصف من شعبان 100 رکعہ ہاتان الصلاۃ، وہ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں رات کو 100 رکعتیں نماز پڑھ دی کہتے ہیں نا، تو امام نووی فرماتے ہیں بدعتان منکرتان، یہ دونوں بدعتیں منکر ہیں۔ باقی آپ کی مرضی، مسئلہ بتا دیا، باقی آپ کی مرضی جو ہے، لیکن اس رات کی کوئی حقیقت، وہ ساری فضیلت جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات پہ، اس رات میں فضیلت ہے۔ روزے جو رکھے، اگر کوئی آدمی ایام بیز کے روزے رکھتا ہے، ایام بیز کا مطلب ہے ہر اسلامی مہینے کی چاند کے 3 دن، 13، 14 اور 15، ان راتوں میں اگر کوئی روزے رکھتا ہے اپنی روٹین کے مطابق وہ بالکل رکھے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں، ہر رات عبادت کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آج عبادت نہ کریں، جتنی آپ ہر روز عبادت کرتے ہیں اتنی آج بھی عبادت کریں، لیکن اصل جو فضیلت ہے وہ لیلۃ القدر کی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کو چھین کے لوگوں نے شب برات میں داخل کر دیا، اس لیے یہ چیز پیغمبر کی سنت میں یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اب اصل میں مبارک کون ہے انسان؟ وہ بندہ مبارک جو محمد کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ اب ساری دنیا میں اس امت میں سب سے بڑے مبارک لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہیں نا۔ کیوں صحابہ مبارک ہے؟ مبارکین اعینہم شافوا محمدن، کہتا ہے ان آنکھوں کو مبارک ہو، وہ لوگ مبارک ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محمد کو دیکھا ہے۔ مبارکین اعینہم شافوا محمدن نزلا عند الرحمن فی الخلد مخلدا، انزل اللہ لہم الرضا من السماء، انزل اللہ لہم الرضا من السماء رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ افضل القضاء، کہتا ہے سب سے بڑے مبارک لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محمد کریم کو دیکھا ہے، ان سے بڑھ کے کوئی بندہ مبارک ہو سکتا؟ انہوں نے اللہ کے احکام کیا ہے، پہلا کام انہوں نے قرآن کو مقدم رکھا، دوسرا کام ایمان کو مقدم رکھا، تیسری چیز محمد کی سنت کو مقدم رکھا۔ 3 چیزیں ہیں، اب چوتھی چیز کیا ہے؟ البرکۃ فی آبائکم، تمہارے گھروں میں لوگوں اگر اپنے گھروں کو بابرکت بنانا چاہتے ہو تو اپنے والدین کا خیال کر۔ تیرے گھروں میں اگر تیرا گھرانہ مبارک ہونا ہے تو فرمایا جس گھرانے میں تیرے والدین ہیں تو اس کی خدمت کرتا ہے، وہ گھرانہ تیرا مبارک ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، بس آخری بات ذرا سن لیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، بڑی اہم بات ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان ابی اخذ مالی، آ کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرا باپ میرا مال استعمال کر دیتا ہے، میرا باپ جو ہے وہ میرا مال استعمال کرتا ہے، وہ مجھ سے پوچھتا بھی میرا باپ میرا مال استعمال کرتا ہے۔ آج تم دیکھو معاشرہ کہ آج والدین کیوں تمہارے گھروں میں نا اتفاقی، ناچاکی، غربت، تنگی، بے اتفاقی، لڑائی، ذہنی ٹینشن کیا ہے؟ کہ تم نے شریعت کے مطابق اپنے والدین کی عزت و احترام نہیں کیا۔ جس گھر میں والدین ہوں پھر تو ان کا عزت اور احترام کرے، ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس گھر سے برکت کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ ارے تکبیر! ان ابی اخذ مالی، اللہ کے پیغمبر میرا باپ میرا مال لے لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امیہ بن ابی سلط ذکر کرتا ہے، اس میں ابن ربیعہ بھی اس بات کو ذکر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا فاتنی بی ابیک، تیری بات میں تب مانوں گا جا تو اپنے باپ کو میرے سامنے حاضر کر۔ فاتنی بی ابیک، اپنے باپ کو بلا کے لے آ تاکہ میں خود محمد اس سے پوچھوں کہ تیرا مال وہ کہاں سے لیتا ہے، کہاں پہ خرچ کرتا ہے۔ آدمی چلا جاتا ہے اپنے باپ کو بلانے کے لیے۔ فجاء جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے باپ کو بلانے جاتا ہے تو جبریل نازل ہو کے کہتا ہے اللہ کے پیغمبر ان اللہ یقرئک السلام، اللہ کے پیغمبر اللہ کریم نے مجھے بھیجا ہے، پہلی چیز اللہ کریم تجھے سلام دیتے ہیں۔ ایک میں سلام لے کے آیا ہوں، دوسرا میں پیغام لے کے آیا ہوں۔ فرمایا پیغام کیا ہے؟ جبریل کہنے لگا اللہ کے پیغمبر اللہ کریم نے مجھے بھیجا ہے، جس وقت وہ آدمی اپنے باپ کو بلا کے لائے، وہ بوڑھا شیخ جب آپ کے پاس آئے، اس کو کہنا کہ جو تو نے اندر اندر باتیں کی ہیں وہ میں محمد کو سنا، وہ باتیں وہ اشعار ابھی تک اس کے کانوں نے بھی خود سنے۔ اللہ کے نبی وہ بوڑھا جب آئے گا اس سے کہنا جو تو نے اندر اندر باتیں کی ہیں ما سمعتہ اذناہ، حتیٰ یہاں تک کہ اس کے اپنے کانوں نے بھی وہ باتیں نہیں سنی۔ تو اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے اس سے وہ باتیں وہ شعر سننا، بعد میں اس کا دوسرا فیصلہ کرنا۔ اتنی دیر میں وہ آدمی اپنے باپ کو بلا کے لے آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے۔ جس وقت آ کے سامنے بیٹھا ہے بوڑھا شیخ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بال ابنک اترید ان تاخذ مالہ، او بوڑھے شیخ کیا معاملہ ہے کہ تیرا بیٹا مسلسل شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی میرا باپ جو ہے وہ میرا مال استعمال کر لیتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کیا تو اس کا مال لینا چاہتا ہے؟ وہ بوڑھا شیخ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر سل ہو حل انفقہ علی اماتہ او خالاتہ او علی نفسی، اللہ کے پیغمبر اس سے پوچھو کیا وہ مال لے کے میں اپنے چچوں پہ یا اپنے ماموں پہ یا اپنے وجود پہ خرچ کرتا ہوں، وہ میں مال لے کے کہاں پہ خرچ کرتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ای دانا، چھوڑ اس بات کو، کیا کر
اخبرنا بما قلتہ فی نفسک ما سمعتہ اذناک، آپ نے فرمایا مجھے وہ باتیں سنا، مجھے وہ کلام سنا جو تو نے اندر اندر بنایا ہے، ما سمعتہ اذناک، اس کلام کو ابھی تک تیرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ بات کی تو شیخ اٹھ کے سیدھا ہو کے دوزانو ہو کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے پیغمبر یزیدنا بک یقینا، اللہ کے پیغمبر اللہ کی قسم آپ کی نبوت اور رسالت کے اوپر ہمارا یقین اور بڑھ گیا ہے۔ کیوں؟ جو میں نے اندر باتیں کی ہے وہ تو ابھی میں نے نہیں سنی، مجھے یقین ہے کہ آپ کو کس نے بتایا ہے، اس نے بتایا ہے انہ علیم بذات الصدور، آپ کو اسی نے بتایا ہے جو سینے کی باتوں کو جانتا ہے، تو وہ اسی کو بتاتا ہے جو اس کا نبی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر میرا یقین آپ کے اوپر اور زیادہ بڑھ گیا۔ کہنے لگا واقعی اللہ کے پیغمبر میں نے کوئی اندر اندر باتیں کی ہیں، کچھ اشعار بنائے ہیں، ما سمعت اذنائی، ابھی تک ان کو میرے اپنے کانوں نے بھی سنا۔ اب اعزاز دیکھ، نبی علیہ السلام نے فرمایا قل وانا اسمع منک، او میرا بوڑھا شیخ تیرے کانوں نے سنا کوئی نہیں، کسی دوسرے نے بھی سنا کوئی نہیں، ابھی تیرے لیے اعزاز ہے کہ تو پڑھتا جا، میں محمد سنتا ہوں، تم پڑھتے جاؤ میں محمد سنتا ہوں۔ تو میں خود نہیں سننے لگا، اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے۔ تیرے وہ اندر کی باتیں اللہ کریم کو بڑی پسند آئی ہیں، اس لیے اللہ کریم نے میں محمد کو حکم دیا ہے میرا پیغمبر باپ بیٹے کے فیصلے بعد میں کرنا، پہلے جو اس نے اندر اشعار بنائے ہیں پہلے اس کی کلام سن میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کے دل میں شوق بڑھنے لگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کوئی معمولی بات کی تو نہیں کہہ رہا تھا، نبی علیہ السلام کے دل میں شوق بڑھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قل ما فی نفسک انا اسمع منک، او میرے ساتھی جلدی کہہ میں محمد کریم تیری باتوں کو سننے کے لیے بے تاب ہوں، شوق رکھتا ہوں۔ سامنے بیٹھ گیا، بائیں جانب پہ اس کا بیٹا بھی بیٹھا ہے، سامنے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ تو کہنے لگا اللہ کے پیغمبر غزوتک مولودا وعلتک یافعا، غزوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اہنی علیک وتنہل اذا لیلتن اذا لیلتن اذا لیلتن نابت کا یش اذا لیلتن نابت کا یشکو لم ابت اذا نابت کا لیلتن اذا نابت کا لیلتن یشکو لم ابت نابت کا الا ساہرن اتململو کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت بہ دونی فائنا یا تحملو۔ لمبی باتیں کی ہیں، تخاف الردى علیک نفسی تخاف الردى نفسی علیک واننی لأعلم ان الموت حتم مؤجل۔ لمبی باتیں کرنے لگا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر پہلی بات غزوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اہنی علیک وتنہل۔ اللہ کے پیغمبر پوچھو نا، یہ میرا معصوم بچہ جس وقت یہ پیدا ہوا
یہ پیدا ہونے کی مجھے خوشی آنے لگی، جس وقت یہ پیدا ہوا میں اس کے لیے غذا کا بندوبست کرتا رہا، کرتے کرتے کب تک میں اس کی رہنمائی کرتا رہا، کب تک میں اس کی پرورش کرتا رہا۔ غزوتک مولودا وعلتک یافعا، اللہ کے پیغمبر یہ معصومیت سے لے کے میں اس کے لیے کھانا خوراک تیار کرتا رہا، کرتے 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 یہ تو اس وقت تک کرتا رہا، معصوم تھا۔ پھر یہ اپنے طفل کے جو ہے طفل والے حصے میں آنے لگا، رضاعت والے حصے میں آنے لگا، طفولیت والے حصے میں آنے لگا۔ میں اس کی پرورش کرتا رہا، اللہ کے پیغمبر کب تک پرورش کرتا رہا؟ ایک دفعہ نہیں، اس کے لباس کا، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے مشرب اور ملبس کا، اس کی ایک ایک چیز کی میں پرورش کرتا رہا۔ غزوتک مولودا وعلتک یافعا تؤل بما اہنی علیک وتنہل۔ اللہ کے پیغمبر یہ جوانی کو چڑھتا گیا، میں اس کی پرورش کرتا رہا۔ 20 سال کا زمانہ، 25 سال کا زمانہ، اس کے اوپر جوانی آنے لگی، میرے اوپر بڑھاپا آنے لگا، اس کی کمر یوں سیدھی ہونے لگی، میری کمر ٹیڑھی ہونے لگی۔ اللہ کے پیغمبر اس کو میں نے سکھ دیا، خود میں نے دکھ لیا، اس کے لیے میں نے آسانیاں کی، اپنے لیے میں نے تکلیفیں برداشت کرتا رہا۔ اللہ کے پیغمبر کیسے میں نے برداشت کی؟ اذا لیلۃ نابت کا بالشک لم ابت لشکوا کا الا ساحرن آتا ململو۔ کیسے اللہ کے پیغمبر مجھے یاد ہے، کوئی زمانہ دور کا نہیں گزرا، یہ میرے ساتھ یوں رات کو سو جاتا، جس وقت یہ کروٹ بدلتا، یہ جس وقت کروٹ بدلتا، اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر میں رات کو اٹھ جاتا، جس کی میں سے ذرا رونے کی آواز آنے لگتی، اس کو اٹھا کے میں اپنی گود میں بٹھاتا، اپنی گود میں بٹھا کے میری آنکھ روتی، اس معصوم کی آنکھ سوتی۔ اللہ کے پیغمبر جس وقت یہ اٹھتا میں اس کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیتا، اس کو میں سلاتا رہتا، اس کی آنکھیں سوتی تھی، اللہ کے نبی میری آنکھیں روتی تھی۔ ساحرن کیسے؟ اذا لیلۃ نابت کا بالشک لم ابت لشکوا کا الا ساحرن اتململو اتململو اتقلبو۔ اللہ کے پیغمبر جس وقت کچھ ٹائم گزرتا یہ ایک سائیڈ کے اوپر سویا رہتا، ایک سائیڈ کے اوپر سویا رہتا، اس سوئے سوئے کو رات کے ٹائم پہ میں تھپکیاں دے کے اس کی سائیڈیں بدلتا رہتا۔ تو کیسے اللہ کے پیغمبر کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت بہ دونی فأین یا تحملو۔ اللہ کے پیغمبر اس کو ذرا سی تکلیف آنے لگتی، مجھے اللہ کریم کی ذات کی قسم ہے تکلیف اس کو نہیں ہوتی تھی، اس سے زیادہ تکلیف میرے اندر آنے لگتی تھی۔ اس کو تکلیف تھوڑی پہنچتی، گویا کہ اس کو نہیں پہنچی، وہ تکلیف مجھے پہنچی ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر میں رات کو اٹھ جاتا، اس کو میں سلا دیتا۔ تو دن کے ٹائم پہ کیا ہوتا اللہ کے پیغمبر؟ میں سارا دن گرمی کے موسم میں صحرا کی گرمی میں پہاڑی علاقوں میں اللہ کے پیغمبر میں گرمی کی شدت میں جا کے سورج کے نیچے میں درختوں سے کھجوریں اتارتا رہتا۔ گرمی کی شدت سے اللہ کے پیغمبر اپنے وجود کا پسینہ نکال کے میں نے اس کی پرورش کی ہے۔
اپنے وجود کو سخت تپش گرمی میں ڈال کے اس کو میں نے سائے میں راحت پہنچائی ہے، اپنے وجود کو تکلیف میں ڈال کے اس کو میں نے راحت پہنچائی ہے، اپنے وجود کو گرمی میں بٹھا کے گرمی میں کام کاج کر کے اتنی سخت صحرا کی گرمی کہ میری اوپر والی جلد جو ہے وہ گرمی کی شدت سے جل کے اللہ کے نبی یہ اتر گئی۔ سخت گرمی کی شدت میں اس کی پرورش کرنے کے لیے اپنی چمڑی میں نے جلا دی، دن رات محنت کر کے میں نے اس کے لیے خوراک کا بندوبست کیا ہے۔ پھر آخر کار کیا ہوتا ہے؟ تخاف الردى نفسی علیک واننی لَأَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ حَتْمٌ مُؤَجَّلٌ۔ رات کو جب اس کو کبھی بخار ہوتا، اس کو تو بخار ہوتا، اللہ کی قسم میرے اوپر ایسے تکلیف ہوتی جیسے میرے اوپر ابھی موت آ جائے گی۔ اس کی تکلیف مجھے موت سے زیادہ تکلیف نظر آتی تھی، اس کی درد جو ہے وہ مجھے زیادہ درد نظر آتی تھی، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن اس کو کوئی تکلیف بننے لگتی تو میرے لیے یہ موت جیسا معاملہ ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر پوچھو ذرا اس سے، میرے اللہ کریم کے پیغمبر، اس نے مجھے جزا کیا دی ہے؟ آج پہنچتے پہنچتے جس زمانے کا مجھے انتظار تھا کہ یہ میرا بچہ جوان ہو کے جس طرح اس کے بچپن میں نے اس کو راحت پہنچائی ہے، اسی طرح یہ جوان ہو کے مجھے بڑھاپے میں راحت پہنچائے گا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ کے پیغمبر فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَایَةَ الَّتِي اِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيكَ أُمَّلُ۔ اللہ کے پیغمبر میں 20 سال کا زمانہ انتظار کیا اس کی جوانی کی کہ میرا بچہ کب جوان ہوگا، جب یہ جوان ہوگا تو محنت مزدوری یہ کرے گا، میرے بوڑھے باپ کو یہ راحت پہنچائے گا۔ اس زمانے کا، اس کی جوانی کا میں انتظار کرتا رہا لمبا زمانہ۔ اگر آج اس کے اوپر جوانی آئی ہے تو اللہ کے پیغمبر دیکھو یہ میرے ساتھ کیسے تانے دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَجَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفَضَاضَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ۔ اللہ کے پیغمبر اس کی جوانی میں مجھے انتظار تھا کہ مجھے یہ راحت پہنچائے گا، لیکن اس نے کیا کیا؟ فَجَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفَضَاضَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ۔ آج یہ میرے ساتھ جزا دینا تو درکنار، یہ تو میرے ساتھ باتیں کرتا ہے سخت لہجے میں مجاہرت کرتا ہے، سخت لہجے میں بات کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، یہ ایسے میرے ساتھ سلوک کرتا ہے جیسے کہ اس نے میری پرورش کی ہے، یہ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسا کہ اس نے میری پرورش کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر پھر یہاں پہ بس نہیں، یہ کیا کہتا ہے؟ سمیتنی باسم المفند رایہ، سمیتنی باسم المفند رایہ وفی رایک التفنید لو کنت تاکلو۔ ابھی یہ مجھے کہتا ہے کہ میرا باپ پاگل ہو چکا۔ آج کے زمانے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو بوڑھا ہو گیا، اس کا دماغ ٹھیک، اللہ یعص باللہ۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر یہ میری طرف اس نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ سمیتنی باسم المفند رایہ وفی رایک التفنید لو کنت تعقل۔ اللہ کے پیغمبر یہ مجھے مفند کہتا ہے۔ مفند وہ ہوتا ہے جو ایک بے وقوف سا بندہ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ مجھے مفند کہتا ہے، میرے طرف بے وقوفی کے کام کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا باپ بے وقوف ہے، میرا مال لے کے ادھر ادھر خرچ کر دیتا ہے۔ اگر اس کو پتا چلے حقیقت میں بے وقوف تو یہ ہے جو اپنے باپ کے اوپر الزام لگاتا ہے،
یہ مجھے کہتا ہے یہ بوڑھا ہو گیا، ابھی اس کی عقل کمزور ہو گئی، ابھی یہ صحیح کام کر نہیں سکتا۔ تو اللہ کے پیغمبر پوچھو، اس کے گمان میں بوڑھا ہوں لیکن میری عمر ابھی 60 برس تک بھی پہنچی۔ زعمت قد کبرت سنی، زعمت قد کبرت سنی وعبتنی لم یمد لی فی السن 60 کملو۔ کہتا اللہ کے پیغمبر یہ میرے اوپر عیب ابھی نکالنے لگا ہے، ابھی تک تو میں اس کی پرورش کرتا رہا ہوں، ابھی تو میری عمر 60 برس کو بھی نہیں پہنچی ہے، ابھی تک تو میں اس کی پرورش کر رہا ہوں، چند سال ہوئے ہیں، تو آج مجھے دعوت دینے لگا، آج میرے اوپر عیب نکالنے لگا۔ آخری بات اللہ کے پیغمبر جی، ہائے ہائے میرا بیٹا، اگر تو مجھے باپ ہونے کا حق نہیں دے سکتا، میں نے خود دکھ لیا تمہیں سکھ دیا، اپنے وجود کو تکلیف میں ڈالا، تیرے وجود کو راحت میں ڈالا، میری کمر جھکتی گئی، تیری کمر سیدھی ہوتی گئی، میں اپنی خواہشات کو دفن کر دیا، تیری خواہشات پوریاں کرتا رہا۔ جب سے تو دنیا میں آیا میں نے اپنا نوالا لقمہ چھین کے تجھے کھلاتا رہا، اپنے وجود کو دن رات محنت کام کاج کر کے تکلیف میں ڈال کے تمہیں راحت پہنچائی ہے، گرمی کی شدت برداشت کی ہے، میرے پسینے سے تیرا وجود بڑا ہے، میں تیری بار بار پرورش کرتا رہا، میرا پسینہ نکلتا رہا، میں تکلیف میں رہا، میری کمر ٹیڑھی ہو گئی، میرا وجود کمزور ہو گیا، میرے اوپر بڑھاپا آ گیا، میں محنت دن رات کرتا رہا، تیری خوراک تربیت کھانے پینے مسکن کا خیال کرتے میں تیری خواہشات پوریاں کرتا رہا، اپنی خواہشات کو میں نے ختم کر دیا۔ فَلَيْتَكَ لَمْ تَرَى حَقَّ أُبُوَّتِي فَلَيْتَكَ لَمْ تَرَى حَقَّ أُبُوَّتِي فَعَلْتَكَ مَلْجَارُ الْمُجَاوِرُ عُقْدَتِي۔ ہائے میرا بیٹا، اگر مجھے باپ ہونے کا حق نہیں دیتا، اگر یہ مجھے باپ ہونے کا حق نہیں دیتا، مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے اپنا ہمسایہ سمجھ کے کچھ دے دیا کرے۔ فَلَيْتَكَ لَمْ تَرَى حَقَّ أُبُوَّتِي فَلَيْتَكَ لَمْ تَرَى حَقَّ أُبُوَّتِي وَفَعَلْتَكَ مَلْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ۔ او اگر تو نے مجھے باپ نہیں سمجھا او ظالم، اگر تو نے مجھے باپ نہیں سمجھا، سن لے، تو کم از کم مجھے ہمسایہ تو سمجھ لیتا، تیرے گھر میں میں رہتا ہوں، تیری پرورشیں میں نے کی ہے، تیرے لیے میں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، تیرے لیے میں نے مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ وہ بولتا جاتا ہے، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او لوگو، محمد کریم کی آنکھوں سے آنسو مبارک زمین پہ گر رہے ہیں۔ ساری دنیا کے لال اور جواہر اور دنیا ملوک بادشاہوں کے خزانے کی قیمت کوئی نہیں، ادھر ایک محمد کے آنسو کی قیمت کا مقابلہ ادا ہو سکتا۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک سے آنسو زمین پہ گرتا ہے، ایسے لگتا ہے کنظمات خرزن۔ محمد کریم کی آنکھ سے آنسو ایسے یوں گرتا ہے جیسے اندھیری رات میں یاقوت کے پتھروں چھوٹے چھوٹے چمکنے والے، اچانک وہ ایک پتھر دوسرے کے اوپر گرے، اس کی چلتے چلتے چمک نظر آتی ہے۔ کہتا اللہ کی قسم، یاقوت مرجان کے پتھر میں چمک اتنی کوئی نہیں جتنی ایک رات میں یا دن میں محمد کے آنسو میں چمک موجود ہے۔ کخرذات النظم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں جب اس نے آخری بات کی ہے۔ فَلَيْتَكَ لَمْ تَرَى حَقَّ أُبُوَّتِي وَفَعَلْتَكَ مَلْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ۔ اللہ کے پیغمبر، مجھے ہمسایہ سمجھ کے ہمسائے کا تو حق دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہچکی سی آئی ہے، زور سے نبی علیہ السلام رونے لگے۔ آپ نے فرمایا رسلک
رک جا رک جا رک جا، فاخذ بتلابیب ابنہ، نبی علیہ السلام نے اس کے بیٹے کا بازو پکڑ کے باپ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت ومالک لابیک، او میرے ساتھی سن، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اگر تیرا باپ سارا مال بھی خرچ کر دے تو اپنے باپ سے پوچھ سکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا البرکۃ فی آبائکم، او لوگو تمہارے گھروں میں برکتیں جو ہیں وہ تمہارے والدین کی وجہ سے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اب قرآن نے جہاں پہ اللہ نے اپنا حق ذکر کیا ہے وہاں پہ اللہ نے والدین کا حق ذکر کیا ہے۔ جہاں پہ اللہ نے اپنا حق ذکر کیا وہاں پہ اللہ نے والدین کا حق ذکر۔ 15واں سے پارہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، او لوگوں یہ میں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے، عبادت صرف میں خدا کی، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت، سجدہ میرے سامنے، قیام میرے سامنے، رکوع میرے سامنے، تسبیح صرف میری ہے، پکار صرف میری، نظر و نیاز صرف میری، نظر صرف میرے نام کی، دعائیں صرف مجھ سے، پکار صرف میری، طواف صرف میرے گھر کا، عبادت صرف میری، تیرا وجود جھکے صرف میرے سامنے جھکے، اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ میں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ میرے علاوہ عبادت کسی غیر کی ہو سکتی۔ دوسرا فیصلہ میں نے کیا کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان اپنے والدین سے کر۔ اللہ کتنا فرمایا اُفٍّ لَكُمَا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ جناح اصل میں بعض پر کو کہا جاتا ہے، پر تو پرندے کے ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے استعارتاً یہ لفظ بولا ہے معنی سمجھانے کے لیے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ او تجھ سے جتنے ہیلے ہو سکتے ہیں، جتنے کام ہو سکتے ہیں، اپنی پوری طاقت استعمال کر اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جتنے طریقے رحمت کے تیرے پاس موجود ہیں وہ تو اپنے والدین کے لیے استعمال کر۔ اُفٍّ لَكُمَا، ان کے سامنے دنیا کے معاملات میں اف کرنے کی بھی اجازت۔ اف کا مطلب کیا ہوتا؟ او ایسا نہ، ایسا کہنے کی بھی اجازت۔ تیرا مال سارا لے، روک نہیں، جو کچھ بھی کریں تجھے اف کرنے کی اجازت۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹ ڈھپٹ نہ کر، سختی کے کلمے نہ بول۔ اللہ کیسے بولے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت کے ساتھ بات کر، تعظیم کے ساتھ بات کر، ان کی نافرمانی کرنے کی اجازت۔ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، آگے جو موسم ہے وہ کس چیز کا ہے؟ رمضان کا موسم ہے۔ غفران اور رمضان، ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ بڑا گہرا ہے، غفران اور رمضان۔ اب تمہیں پتہ ہے توبہ کا 3 شرائط ہیں، 3 شرائط سے توبہ کرے تو وہ توبہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں جیسے آدمی گلی میں جا رہا ہے، ہائے میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، ہائے میری توبہ، اللہ توبہ اللہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی چیز، اور یہ نہ خیال کرنا کہ میری عمر 70 سال ہے، اب پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے۔ اگر تیری عمر 100 سال بھی ہو جائے نا
تو 100 سال تو نے گناہوں میں گزارا، 100 سال کے بعد خالص نیت لے کے اپنا آنسو زمین پہ بہانا تیرا کام ہے، 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دینا یہ رحمان کا کام ہے۔ توبہ کے لیے 3 شرائط، بس مولانا نے مجھے کہا کہ توبہ استغفار کے بارے میں توبہ کا پہلی شرط کیا ہے؟ اخراج الذنب الاقلاع عن الذنب، پہلی چیز اس گناہ سے نکل جا، جو بھی گناہ تو نے کیا اس گناہ سے نکل۔ دوسری چیز عدم العودۃ الیہ، دوسری شرط وہ گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا مکمل ارادہ کر، اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا مکمل ارادہ کرنا، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اس گناہ سے نکل، دوسری چیز دوبارہ اس گناہ میں نہ لوٹنے کا مکمل ارادہ کرنا، تیسری چیز خالص نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، جن بھی کلمات سے کر، سجدے کی حالت میں اللہ سے معافی مانگ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیر ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، جس طریقے سے بھی، اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں، عربی میں، ہندی میں، ہندکو میں، جس زبان میں چاہے اللہ سے معافی مانگ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ سحری کے ٹائم پہ آواز دے، ہر رات حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں اس کو گناہوں کو معاف کر۔ استغفار، توبہ پہلے ہوتی ہے، استغفار بعد میں ہوتا ہے۔ توبہ پہلے ہوتی ہے، استغفار کے قرآن پاک نے بہت سے فوائد ذکر کیے، انشاءاللہ پھر جب آئندہ آئیں گے نا، اگر زندگی ہو تو اسپیشل صرف موضوع استغفار کا رکھنا، میں قرآن مقدس سے آپ کو 12 فائدے استغفار کے بتاؤں گا، جو قرآن نے بڑے بڑے فائدے مختلف مقامات کے اوپر ذکر کیے ہیں نا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، لوگوں اس شخص کو مبارک ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو مبارک ہو جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار موجود ہے۔ ابھی آگے والا جو مہینہ ہے یہ توبہ اور استغفار اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اب بات لمبی نہ ہو جائے، بس 1 منٹ کے لیے، رمضان جو ہے، رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان بنائی تو 12 مہینے پیدا کر دی۔ رمضان کا مہینہ آتا ہر نبی کے زمانے میں تو گزر جاتا، کسی نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے فرض نہیں کیے سوائے امت محمد مصطفیٰ کے۔ اب رمضان کا معنی کیا ہے؟ اب قرآن میں ایک ہی دفعہ رمضان کا لفظ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات۔ اب رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمض کہا جاتا ہے ایسے پتھر کو، حجر الاملس، جو چوٹی کے اوپر پڑا ہو اور بالکل ملائم ہو، بالکل ملائم ہو، آدمی اس کے اوپر پاؤں رکھے اور آدمی کا پاؤں سخت جل جائے، اس کو کہا جاتا ہے رمد۔ فرمایا جس طرح وہ پتھر سخت گرم ہو کے انسان کا پاؤں جلا دیتا ہے نا، اسی طرح رمضان کا مہینہ انسان کے سارے گناہوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو آگے خاص مہینہ رمضان کا، توبہ کا اہتمام کر، استغفار کا اہتمام کر، تلاوت قرآن کا اہتمام کر، قیام کا اہتمام کر، جتنا ہو سکے اس مہینے میں بخشش اللہ سے مانگ
اور قرآن مقدس سے اپنا تعلق زیادہ مضبوط کر، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ۔ تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ 84 سال، اتنے ہوتے ہیں نا۔ آدمی کی عمر 60 70 80 تک پہنچتا ہے، وہ بہت کم ہے جو 100 تک پہنچے نا۔ تو ایک رات میں اگر تجھے 84 سال کی عبادت کا ثواب ملے، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ پورا سال گھومتے پھرتے ہو، رمضان کی چند راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، قرآن کی تلاوت کر، اللہ سے معافی مانگ اور دعا کر، یا اللہ مجھے لیلۃ القدر کے ثواب سے محروم نہ رکھنا۔ یہ دعا کر، اللہ تعالیٰ تیرے حرص اور شوق کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تجھے ضرور اس ثواب کو جو ہے تیرے لیے مقرر کرے گا اور تجھے عطا فرمائے گا۔ دعا کرو اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور صحیح معنوں میں پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ جی جو لوگ غیر اللہ کی نیاز پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں، جیسے کہ عیدگاہ میں شریک ہوگی یا محرم کے دنوں میں یا اور کوئی تہوار ایسے ہوتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ بتائیں۔ صحیح عبادت ہے 3 قسم کی، جس کو آپ ہر روز دہراتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ قولی عبادت، مالی عبادت اور بدنی عبادت۔ قولی عبادت کیا ہے؟ جس میں تمہاری زبان استعمال ہوتی ہے، ثنا، تسبیح، فاتحہ، قرآن، ذکر، اذکار۔ بدنی عبادت وہ ہے جس میں تمہارا بدن استعمال ہوتا ہے۔ مالی عبادت وہ ہے جس میں تمہارا مال استعمال ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا النذر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر، کہ لوگوں نظر عبادت ہے اور عبادت غیر کے نام کی دینا یہ کفر ہے۔ میری اور کسی اور عالم مفتی کی کیا ضرورت ہے کہ فتویٰ لگائے، اور جس پہ محمد نے فتویٰ لگایا ہے اس کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کے نام کی نظر دینا وہ کفر ہے، چاہے اس کا نام کوئی 11ویں رکھے، کوئی رجب میں رکھے، کوئی کنڈے رکھے، کوئی نیاز حسین رکھے یا نیاز جعفر رکھے یا کوئی بھی نام رکھے۔ جو غیر اللہ کے نام کی اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کے دی جاتی ہے، لتقرب غیر اللہ، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں کچھ لوگوں نے قبر بنائی مجاور بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ حضرت جو ہیں یہ بڑے کرنی والے سرکار ہیں، کوئی بھی آدمی یہاں سے گزرتا ہے وہ ان کے نام کا چڑھاوا چڑھا کے پھر آگے جاتا ہے۔ اس نے کہا ما عندی شیء للہ، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں نا، ہاتھ مار، ایک مکھی مار، وہ مار کے اس کے اوپر پھینک دے، تاکہ ہم کہنے والے بنے کہ کوئی آدمی بھی خالی ہاتھ گزرا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ مارا، مکھی ماری، مار کے اس نے قبر کے اوپر ڈال دی۔ آگے چلا فخر علی الارض، صاف حدیث میں کلمات تھے، وہ گرا زمین پہ، گرتے ہی اللہ کریم نے فرمایا اس نے غیر اللہ کے نام کی نظر دی ہے، اس کو پکڑو سیدھا جہنم میں داخل کر دو۔ غیر اللہ کے نام کی مکھی دی، مکھی دیگ تو بہت بڑی ہوتی، مکھی دی سیدھا۔ ایک پیچھے سے ایک اور آدمی آیا، اس کو بھی انہوں نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا بھائی میں تو وہابی ہوں، میں تو مزاروں کو نہیں مانتا، میں تو غیر اللہ کے نام پہ کچھ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ غیر اللہ کے نام کی ایک دانہ بھی دینا حرام ہے۔ تم کہتے ہو مکھی، مکھی تو اللہ کی مخلوق ہے، میں تو ایک زمین کا ذرہ اٹھا کے بھی اس قبر کے اوپر نہیں ڈالوں گا۔ اللہ کے نام کی نظر دینا یہ ہے۔ انہوں نے پکڑ لیا، اس کو مارا، مارتے مارتے حتیٰ کہ اس کو شہید کر دیا۔ جب شہید کیا تو اللہ کریم نے ملائکہ کو حکم دیا اس کو بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں داخل کر دو۔ اس لیے میرے بھائی نظر عبادت ہے،
عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی نہیں، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ استعمال بدن کی صورت میں ہو، چاہے وہ استخدام لسان کی صورت میں ہو، زبان والی عبادت ہو، بدن والی عبادت ہو، مال والی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دے سکتے نہیں۔ یہ ہمارے ساتھی جو ہیں ملک نصیر اور ملک مٹھو صاحب، ملک چاند، ملک صاحب، ملک خرم اور ان کے کزن ملک عمران مرحوم اور تایا ملک رحمت اللہ صاحب، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اور حاجی جان محمد صاحب مرحوم جو اس مسجد کے ایک عظیم ساتھی تھے، بزرگ تھے، اور حاجی عبداللہ صاحب مرحوم جو ہے، اور شیخ محمد جمیل مرحوم اور چودھری غضنفر مرحوم صاحب، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو موحدین ہیں، مومنین ہیں، جنہوں نے اس اللہ کے گھر میں بڑا کام کیا اور دین کی خدمت کی، اس مسجد کو آباد کرنے میں ان لوگوں کا بڑا حق ہے، ان کے لیے خاص دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے والدین کی بھی اللہ کریم بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی اولاد کو نیک کرے اور ان کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واعف عنا واعف عنها واعف عن المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا يا إله العالمين، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات الذين آمنوا بكتابك وشهدوا لك بوحدانيتك وبنبيك بالرسالة، اللهم إن كانوا مخطئين فتجاوز عن خطيئاتهم، إن كانوا مذنبين فاغفر ذنوبهم برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا حضرته ولا بعيدا إلا قربته ولا فقيرا إلا غنيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا محروما من ذريته إلا وهبته ولا فقيرا إلا غنيته ولا ميتا إلا رحمته، اللهم أنت مولانا في الدنيا والآخرة وليس سواك مأوى ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المؤمنين المخلصين الموحدين يا إله العالمين، اللهم فهمنا كتابك العزيز كما فهمت عبادك الصالحين، اللهم وفقنا بخدمة القرآن والسنة يا رب العالمين، اللهم وفقنا بخدمة الكتاب والقرآن والسنة يا رب العالمين، اللهم وفقنا باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا بإطاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبل دعوتنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقنا وجلنا أولنا وآخرنا ظاهرنا وباطننا، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، أنت أرحم الراحمين، اللهم يا ودود نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبعلمك الذي عصيت به كل شيء عددا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأقل من ذلك، لا إله إلا أنت سبحانك، تقبل دعوتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.